اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ یوسف آیت نمبر 25 سے لے کے 29 تک، 25 سے 29. آیت نمبر 25. واستبق الباب وقدت قمیصه من دبور وألف سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. وَاسْتَبَقَا آیت نمبر 25. وَاسْتَبَقَا کا مطلب ہے کہ ریسنگ یا دونوں کے دونوں، مطلب وَاسْتَبَقَا ہے نا الف اینڈ میں، تو یعنی وہ ڈوئل فارم میں کہ وَاسْتَبَقَا دونوں ہی بھاگے دوڑے، الباب یعنی دروازے کی طرف، کیونکہ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے کہ یہ میں ابھی جو بھی چیز بول رہا ہوں اس عورت کو، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں، کیونکہ اس کے اوپر شیطان حاوی ہو چکا ہے. تو اب انہوں نے سوچا یہاں سے بھاگ جانا ہی بہتر ہے، تو انہوں نے مطلب بھاگنا شروع کیے دروازے کی طرف. واستبق الباب تو وہ بھی پیچھے بھاگی. وقدت قمیصہ اور اس نے ان کا جو شرٹ ہے پیچھے سے وہ پکڑ لی، اور وہ مطلب پکڑنے میں وہ تھوڑی رک جائیں گے، وہ بھاگ رہے تو ان کا شرٹ، ان کا کرتا جو بھی تھا وہ پھٹ گیا پیچھے سے. من دبورن پیچھے سے. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ اور لوگ دروازے کے باہر جیسے ہی دیکھتے ہیں تو سیدہا یعنی ہا یعنی کہ مطلب ہر یعنی اس عورت کا، تو اس عورت کے جو بھی سید یعنی کہ اس عورت کے جو شوہر ہے وہ ہے نا، مطلب تو وہ باہر مطلب کھڑے ہوئے، یعنی دروازے کے باہر ان کو وہ ملے کہ یعنی ہر لارڈ. سیدہا لدل باب، لدل یعنی اس کے دروازے کے پاس. قالت اس نے امیجیٹ پاسا پلٹی اس عورت نے، یعنی اس کو بولا جائے گا کہ جو اس نے جس طرح سے اس کے ورڈز ہے جو اللہ نے یہاں پر دیا اس کے ورڈز کو، اور جس طرح سے اس نے امیجیٹ اپنے آپ کو جو ایک دم پلٹائی ہے، تو وہ ایسی ہے کہ اس کو آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے. قالت ما جزاؤ تو اس نے جلدی سے بولی، اپنے جیسے شوہر کو دیکھی تو جلدی سے بولی ما جزاؤ من اراد باہلک سوء، یعنی اس کی سزا کیا ہوگی، یعنی جزا بول رہی یہاں پر کہ یعنی اس کی جزا یعنی اس کی یعنی جو اس کے اوپر بالکل فٹ ہو ایسی سزا. تو اس نے جلدی سے بولی اس کی سزا کیا ہوگی جو ارادہ کرے تمہارے اہل کے ساتھ کسی بھی خراب سو کا یعنی کہ ایول کا. کتنا کوئک اس نے سوچو، کتنا کوئک اس نے وہ سینٹنس بھی بنائی اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی، اور پلس مطلب جو اس کو مطلب اپنے اوپر سے الزام بھی ہٹانا اور اس سے بھی بدلہ لینا کہ جس نے اس کی خواہش پوری نہیں کیا. تو جب اس نے یہ بات بولی تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایسی بات بولی جاتی ہے تو وہاں پر شور بخور ہو گیا، سمجھو بہت سارے لوگ بھی جو بھی ہے نوکر چاکر کوک اور جو بھی گیسٹ روم میں جو بھی گیسٹ لوگ ہوں گے وہ سب نکل کے باہر آتے ہیں، ہوا کیا. تو وہ اب اس میں لگ گئے، تو تاکہ تم کو ریئل کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آیا، کچھ پوچھو نہیں اور تم سیدھا اس پر ہی آ جاؤ کہ ارے یہ جو اتنا میرا فیوریٹ یہ اس نے ایسا کیا. تو اس نے یہ سینٹنس پورا جو بولی وہ سنو. ما جزاء من اراد باہلک سوءا، بھائی اس کی جزا کیا ہوگی یعنی فٹنگ پنشمنٹ، جس نے ارادہ کیا ہو تمہارے اہل کے ساتھ یعنی تمہاری فیملی کے ساتھ برا ایول، الا سوائے اس کے ان یسجن او عذاب علیم. یسجن سجن یعنی کہ جیل، اس کو یا تو جیل میں ڈالو، وہ عذاب علیم یعنی اس کو ٹارچرنگ مطلب سزا دو، یعنی جیسے اس کا مطلب وہی ہے کہ جیسے اس کو مطلب کوڑے مارو یا اس کو بہت ٹارچر کرتی ہوئی سزا دو، کہ تاکہ وہ جیسے اس کے دل میں جو وہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ
ایسا کیا, اب اس کو میں بھی برابر مزہ چکاؤں. پر کتنا کوئک اس عورت نے اپنا مائنڈ چینج کری, اور کیسے اس کے منہ میں یہ ورڈز ہیں جو اللہ نے اس کے ورڈز کو ہی قرآن میں دیا ہے. اس کے اندر کہیں بھی کوئی بھی ادھر ادھر نہیں ہوا ہے, جو ورڈ اس کے تھے وہی اللہ نے یہاں دیا ہے. تو اب سوچو. So they both raced each other to the door, and she tore his shirt from the back. They both found her lord near the door. Her lord ہے یعنی مطلب اس عورت کا رب یعنی کہ اس کا شوہر. She said, what is the fitting punishment for one who formed an evil design against your wife? But prison or grievous chastisement. اب اس کی جو ہے دو نوٹ ہے 1670 اور 1671. اچھی بڑی بڑی نوٹس ہیں. Note number 1670, with his master's wife in her mad passion, the situation became intolerable, and Yusuf alayhi salam made for the door. یعنی ایک تو میرے آقا کی بیوی ہے, یعنی میرے ماسٹر کی, یعنی جو میرا مطلب لارڈ ہے اس کی بیوی ہے یہ, جس نے مجھے اتنا اچھے سے رکھا ہے, اور اوپر سے وہ اپنی اس مطلب پیشن کے اندر ایک دم پاگل جنون مجنون ہو گئی ہے. The situation became intolerable. تو اب جب جو یوسف علیہ السلام جو اس کو سمجھا رہے تھے اور جو کچھ بھی بول رہے تھے, لیکن وہ اس کی سمجھ میں کچھ بھی, اس کو سننا بھی نہیں تھا, اس کو کچھ نہیں تھا, بس وہ پاگل ہو رہی تھی. اسی لیے انہوں نے سوچا کہ نہیں, اب تو مجھے بھاگنا ہی پڑے گا یہاں سے. تو یوسف علیہ السلام made for the door. She ran after him to detain him. لیکن وہ بھی پیچھے بھاگی تاکہ ان کو پکڑے, روکے. She tugged at his garment to detain him. یعنی ان کا پورا کرتا پکڑ کے, جیسے انسان بالکل لٹک جاتا ہے نا اپنی پوری طاقت لگا کے, تو وہ تو پھٹے گا ہی نا. تو ویسا اس نے کری. As he was retreating, she could only catch hold of the back of his shirt. کیونکہ وہ صرف اس شرٹ کو ہی پکڑ سکتی تھی نا. And in the struggle she tore it. اور یہ جو جدوجہد میں اس نے وہ پھاڑ دی. He was determined to open the door and leave the place. اور وہ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ نہیں بابا, میں یہاں سے دروازہ کھولوں اور بس جلد سے جلد یہ جگہ چھوڑ کے بھاگوں. As it was useless to argue with her in her mad passion. کیونکہ اس سے کوئی بھی چیز کے بارے میں بولنا, اس سے بحث کرنا سب بیکار تھا, کیونکہ وہ اپنے جنون کے اندر تھی, شیطانی. When the door was opened, it so happened that the عزیز was not far off. یعنی جیسی دروازہ کھلا تو وہ دروازے کے قریب ہی جو عزیز ہے وہ وہیں ہے. We need not assume that he was spying. وہ کوئی ادھر اسپائنگ نہیں کر رہے تھے, بس اچانک سے انسان کا کچھ بھی کام ہو جاتا اور وہ مطلب سڈنلی جیسے لوٹ آتا ہے گھر پہ. اور had any suspicions either of his wife or یوسف علیہ السلام, اس کے دل میں کوئی ایسا شک و شبہ بھی نہیں تھا اپنی بیوی اور یوسف علیہ السلام کے متعلق. In his narrow limited way, he was a just man. وہ بندہ جو تھا عزیز, وہ ایک اپنے ہی طور طریقے پہ تھا, اور وہ مطلب جیسا ایک عدل اور انصاف والا آدمی تھا. لیکن عدل اور انصاف والے آدمی بھی صحیح انصاف نہیں کر پاتے. We can imagine his wife's consternation. ہم سب ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ جو مطلب عزیز کی جو وائف تھی, اس کے اندر کیا تھا, یعنی کہ مطلب کہ وہ جو مطلب وہ جو تھی اس کی بیوی کا وہ جو خوف تھا ایک دم سے, کہ مطلب یہ نا جیسے خطرے کا خوف رہتا ہے. ون گلٹ لیڈس ٹو another. تو پھر ایک جو تم نے ابھی جرم کیا وہ نیچرلی دوسرے جرم کی طرف بھی لے جائے گا نا. شی ہیڈ ٹو ریسورٹ ٹو اے لائی. اب اس نے جھوٹ بولنا سوچی کہ سب سے بیسٹ ہے, ناٹ اونلی ٹو جسٹیفائی ہر سیلف بٹ آلسو ٹو ہیو ہر ریونج آن دا مین ہو ہیڈ اسکورنڈ ہر لو. یعنی اس نے سوچی کہ اب جھوٹ بولنا ہی بہتر ہے, اور پھر اپنی بات کو بھی مطلب صحیح ثابت بھی کرنا ہے, اور پلس اس سے بدلہ بھی لینا ہے, جس نے بھی مطلب یعنی کہ میری محبت کی کوئی کیئر ہی نہیں کیا یہ بندے نے. تو یعنی اس کی حقارت تھی نا, دیکھا جائے تو نفرت. Slighted love of the physical kind made her ferocious and she lost all sense of right and wrong. یعنی اس کے دماغ میں وہ جو بولتے نا ایک مطلب جسمانی مطلب اس کے اندر جو چیز آ گئی تھی, ایک لسٹ آ گیا تھا وہ,
تو وہ چیز کی وجہ سے وہ ایک دم خونخوار بن گئی تھی اور اس کے اندر سے یعنی کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس کا سینس سب اس کا ختم ہو گیا تھا. 1671 نوٹ, ہر لائی اینڈ ہر ایکوزیشن ور پلازیبل, اور اس نے جو جھوٹ بولی اور جو بھی اس نے مطلب جیسے الزام جو لگائی تو وہ مطلب ایک مطلب ایسا ہی تھا کہ مطلب جیسے نہیں بولتے کہ آسانی کے ساتھ وہ کر سکتی تھی. یوسف علیہ السلام was found with his dress disarranged, اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ڈریس کے حال یعنی حال کے حوال میں تھے وہ اپنے, کیونکہ پیچھے سے پورا کرتا پھٹا ہوا ہے اور وہ کیسے آڑا ٹیڑھا ہو گیا ہوگا نا سب کپڑے بھی. She wanted the interference to be drawn that he had assaulted her, یعنی وہ چاہ رہی تھی کہ پورا دھیان جو ہے وہ اس طرف پلٹا دوں میں کہ بھائی یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے میرے پہ حملہ کیا. And she had resisted, اور وہ اپنے آپ کو بچا رہی تھی. For one in his position it was a dreadful crime, کیونکہ جو اگر سلیو ایک کام ایسا کرے اگر تو وہ بہت ہی بڑا جرم ہے. Should he not be consigned to a dungeon or at least scorched, تو اس کو یعنی کہ مطلب جیل میں اندھیرے جو جیل جو ہوتے ہیں ان کے اندر نہیں ڈال دینا چاہیے اور پھر یا کوڑے نہیں مارنے چاہیے ان کو. Perhaps she hoped that in either case he would be more pliable to her designs in the future. تو اس نے یہ سوچی کہ اگر ایسا سب ہوا ظلم یا ان کو کوڑے مارے گئے ان کو جیل میں پھینک دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ جو میں چاہتی ہوں وہ مجھے آگے فیوچر میں میری خواہش پوری ہو سکتی ہے کبھی, کیونکہ بندہ پھر ڈر جاتا ہے, سوچتا ہے باپ رے میرے ساتھ ایسا سب ہوئے گا تو چھوڑو جانے دو, گیو اپ کر دو. آیت نمبر 26, قالا ہیا راودتنی عن نفسی والشاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبول فصدقت وہو من الکاذبین. قالا یعنی آیت نمبر 26 میں قالا ہی سیڈ, یعنی ہی سیڈ کون ہے؟ یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کام تھے اور انہوں نے صرف اتنا ہی کہا, جیسے اس نے اتنی ساری باتیں کی لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا ہیا راودتنی عن نفسی, بس اتنا ہی انہوں نے بولے. ہیا مطلب یعنی شی, وہ ہے جو جس نے مجھے یعنی سیڈیوس کرنے کی کوشش کی, یعنی کہ جیسے کہ مجھے یعنی مجھے پھسلانے کی اور مجھے بہکانے کی کوشش کی, بس اتنا ہی بولے انہوں نے. وہ شاہدہ شاہدم, مگر ایک گواہی مطلب دیا ایک اس عورت کے اہل نے, من اہلہا یعنی کوئی بھی ہوں گے, گیسٹ ہو یا کوئی بھی ہو, اور کہیں پر تو بولا جاتا ہے کہ وہ کوئی بچہ تھا جس نے یہ بولا, اور اس لیے پکا ہم کو معلوم نہیں ہے, لیکن وشاہدہ شاہدم من اہلہا, اس عورت کے ہی رشتہ داروں میں سے کوئی ہوں گے, کیا گیسٹ ہوں گے جس نے یہ کہا گواہی دی, ان کانا قمیصہ, اگر وہ قمیص جو ہے وہ بندے کی, قد من قبول, اگر سامنے, قبول کا مطلب سامنے کی طرف سے اگر وہ پھٹی ہے, فصدقت, تو یہ عورت سچ بول رہی ہے, وہو من الکاذبین, اور وہ جھوٹوں میں سے ہیں پھر. لیکن اب یہاں پر یہ ابھی ایک ٹکڑا ہے, مطلب جو ان کی جو شہادت جو شاہدہ مطلب جو شاہدن جو ایک بات گواہی دے رہے, جو بتا رہے کہ کس طرح سے تم کو اس کو جانچنا پڑے گا, تو وہ ابھی یہ ایک طرح کی مطلب انہوں نے بات بولی, اور دوسری آیت میں پھر دوسری آئے گی بات. ہی سیڈ It was she that sought to seduce me, یوسف علیہ السلام نے کہا, from my true self. And one of her household saw this and bore witness. Thus, if it be that his shirt is rent from the front, then is her tale true, and he is a liar. اور اس کی جو نوٹ ہے 1672 and 73. 1672, یوسف علیہ السلام بور ہمسیلف ود ڈگنیٹی, انہوں نے اپنے آپ کو, اپنی جو ان کا وقار تھا, انہوں نے اپنے وقار سے مطلب ہٹے نہیں, وہ ایسے ہی اپنے برابر اپنے وقار میں رہے, ڈگنیٹی میں. ہی واز ٹو گریٹ اینڈ نوبل ٹو انڈلج ان اینگری ریکریمنیشن, یعنی وہ اس بات کے لیے کہ جیسے غصے میں آ کے اور اس طرح کی مطلب کوئی بھی بات کرے غصے میں آ کے
کہ الزام تراشی کرتے نا، نہیں اس نے کیا تھا، نہیں تو وہ بولے نہیں یہ تھا، پہلے اس نے آیا تھا روم میں، نہیں بھائی میں نے نہیں کیا تھا، یہ تھا. یہ الزام تراشی جو ہے نا وہ چیز کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام بہت بلند اور بہت ہی باعزت تھے. وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتے کہ غصے میں آ کے الزام تراشی کریں. انہوں نے بس بہت ہی خاموشی کے ساتھ کہہ دیا بس. بٹ ہی ہیڈ ٹو ٹیل دا ٹروتھ، لیکن ان کو سچ تو بولنا تھا نا. تو سچ تو الزام تراشی نہیں ہوئی، انہوں نے سچ بول دیا کہ بھئی یہ مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی تھی. اینڈ ہی ڈیڈ اٹ وتھ کوائٹ سمپلسٹی، بہت ہی سمپل الفاظوں میں انہوں نے کہا، کیونکہ دا لو گیم واز ہرز ناٹ ہز. وہ جو کھیل کھیل رہی تھی محبت کا، وہ کھیل وہ عورت کھیل رہی تھی، یوسف علیہ السلام نہیں. اینڈ اٹ وینٹ ٹو فار ان سیکنگ ٹو اسالٹ ہز پرسن. اور وہ بہت ہی یعنی اس میں بہت آگے نکل گئی کہ جیسے کہ انسان یعنی جو وہ بہت ہی جنون میں آ گئی نا. تو جنون میں آنے کے بعد تو بندہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا نا. اور ابھی بھی وہ جنون میں. Note number 1673. In the nature of things, there was no eyewitness to what happened between them. کوئی آنکھوں دیکھا گواہ تو تھا نہیں نا وہاں روم میں. But as there was a scene and the wholesome household collected, wisdom came through one who was not immediately concerned. یعنی جو بندہ وہاں سے تعلق ہی نہیں رکھتا تھا، وہاں سے اللہ نے کس طرح سے ایک حکمت بھیجا نا. They say it was a child. اور ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بچہ تھا جس نے یہ کہا. If so, it illustrates the truth that the most obvious things are not noticed by people who are excited. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے جب لوگ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں نا، بہت ہی غصے میں آ گئے اور جنون میں آ گئے، تو پھر جو چیز جو دکھائی دے رہی ہے جو سچ، وہ اس کی طرف دھیان نہیں جاتا انسان کا. بٹ آر پلین ٹو سمپل پیپل ہو ریمین کام. لیکن جو لوگ بہت خاموش رہتے ہیں، کام رہتے ہیں، یعنی ان کے لیے یعنی کہ وہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ یعنی وہ لوگ وہ بات بول دیتے جو سچ ہے. باپرے گلا بہت خراب ہو رہا. Wisdom comes often through babes and sucklings. اور ہمیشہ حکمت کی جو بات ہوتی ہے نا، وہ بچے جو ہوتے نا، جو 1 سال کے اندر کے بچے، دودھ پیتے بچے جس کو کہتے ہیں، ان کی طرف سے آ جاتی ہے کیونکہ معصوم ہوتے ہیں نا وہ. آیت نمبر 27. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. تو اب انہوں نے کہا وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ، لیکن اگر ان کی قمیص جو ہے شرٹ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پیچھے سے اگر وہ پھٹی ہے، فَكَذَبَتْ، تو یہ عورت جھوٹی ہے، یعنی وہ رشتہ دار تو اسی کے تھے. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ بندہ جو ہے وہ جو سچ بولنے والے ہیں ان میں سے ہے. But if it be that his shirt is torn from the back, then is she the liar, and he is telling the truth. کیونکہ وہ اپنا شرٹ پیچھے سے وہ کیسے پھاڑیں گے، یعنی اگر وہ جو بھی اگر عورت اپنے آپ کو اگر اپنی حفاظت کے لیے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہے تو وہ سامنے جو ہے سامنے ہی آئے گا نا، سامنے کا شرٹ پکڑے گی یا جو بھی کرے گی. لیکن پیچھے سے اگر پکڑا گیا ہے تو پھر وہ عورت ہے جس نے وہ جھوٹ بول رہی ہے. اس کے اندر ہے 1674 نوٹ. If Yusuf علیہ السلام shirt was torn at the back, he must obviously have been retreating، یعنی وہ بھاگ رہے تھے تبھی تو ان کا شرٹ پیچھے سے پھٹا نا. And the wife of the Aziz must have been tugging from behind. تو نہیں جیسے پکڑ کے ایک دم اپنی پوری طاقت سے ایک دم پکڑ لیتے یا جھول جاتے، یعنی سمجھو. No one could doubt who was the guilty party. تو کوئی یہ پتا نہیں سکتا تھا کہ بھئی دونوں میں سے گلٹی کون ہے. Everybody saw it، سب نے دیکھا. The Aziz was convinced، اور پھر عزیز جو ہے وہ بھی کنونس ہو گیا کہ دیکھتے ابھی کہ یعنی کیا ہوتا ہے، یعنی وہ جو اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا. آیت نمبر 28.
فلما راء قمیصہ، تو اب جب سب شانت ہو جاتے ہیں نا تو تبھی بیٹھ کے بولتے ٹھیک ہے اب آؤ چلو یہ دیکھتے ہیں، یہ جو بات بولی گئی اب اس کو چیک کرتے ہیں. اس سے پہلے تو کوئی چیک نہیں کر رہا تھا نا. تو فلما راء قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم. فلما، تو جب دیکھا، راء قمیصہ، اس کی قمیص، تو جب دیکھا ان کی قمیص یعنی کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص، قد من دبر، وہ پھٹی ہے پیچھے سے. قال، تو اب عزیز نے کہا، انہ من کیدکن، یقیناً یہ کننا ورڈ جو ہے نا یہ پلورل عورتوں کے لیے ہے. انہوں نے کہا یہ عورتوں کی یہ سب چال ہے، یہ عورتوں کی سب چال ہے. انہوں نے کہا تو عورتوں کی چال، یہ کیوں بولے انہوں نے عورتوں کی چال؟ کہ من کیدکن، یہ سب ان عورتوں کی ہی چال ہے. تو اس لیے کہ جو مقام پہ وہ تھے، پولیٹیشین تھے، منسٹر تھے، ہاں ایک افسر تھے اعلیٰ، تو اب وہ بہت کچھ دیکھتے تھے نا، جو بھی ان کی سب ایلیٹ یعنی کہ مطلب عورتیں اور بڑی بڑی پارٹیز اور سب منسٹر کی عورتیں، تو وہ بہت کچھ ایسے اب دیکھتے تھے، ان کو معلوم تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ لفظ کہے کہ یہ یقیناً یہ تم عورتوں کی ہی چال ہے، یہ جال بچھانا ہے. ان کیدکن عظیم، یقیناً تم لوگوں کی چال تو بہت ہی عظیم یعنی بہت عظیم ہوتی ہے، یعنی کہ بہت مائٹی ہوتی ہے، یعنی کہ بہت زبردست ہوتی ہے. تم لوگ جب چال چلتے ہو تم عورتیں تو وہ بہت زبردست ہوتی ہے، مائٹی ہوتی ہے. تو عظیم ورڈ ہے یہاں پہ. So when he saw his shirt that it was torn at the back, her husband said, behold, it is a snare of you women. Truly mighty is your snare. 1675 اس کی نوٹ ہے. When the real fact became clear to everyone, یعنی اب سب کے سامنے بات پوری کھل گئی. اتنا شور شرابہ سب کچھ ہوا، جب اس کے بعد جب بولا گیا، پھر اس کے بعد جو چیک کیا گیا شرٹ کو، تو اب سب کے سامنے کھل کر بات آ گئی. The Aziz as head of the household had to decide what to do. اب وہ تو عزیز ہے، اتنا بڑا عزیز ہے مصر، اتنا بڑا افسر منسٹر، اب اس کو یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ وہ کیا کرے. وہ تو اپنے گھر کا بڑا مالک ہے اور اب اس کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے. His own position was difficult. اب اس کی جو خود کی پوزیشن مشکل میں آ گئی. And it was made ridiculous. اور اس کو اور بھی مطلب جیسے وہ مذاق بھی بن سکتی نا. He was a high officer of state. یعنی کہ بہت بڑا سے گرینڈ چیمبرلین، یعنی کہ بہت بڑا اعلیٰ افسر اسٹیٹ کا. تو was he going to proclaim to the world that his wife was running after a slave? تو اگر وہ عدل اور انصاف سب کے سامنے کرتا ہے تو کیا وہ لوگوں کو، دنیا کو یہ بتائے گا کہ میری بیوی جو ہے وہ ایک سلیو، ایک غلام کے پیچھے بھاگ رہی تھی؟ کتنی بے عزتی کی اس کی بات تھی نا وہ. He was probably fond of her. یعنی اس کو وہ پسند تھی، یعنی وہ اس کا بہت، یعنی اس کو پسند کرتا تھا، وہ اس کا دیوانہ بھی تھا اپنی بیوی کا. And he saw the innocence, loyalty and sterling merit of یوسف علیہ السلام. اور یوسف علیہ السلام کی وہ جو معصومیت، ان کی وفاداری، ایمانداری، اور پھر ان کا ایک دم جیسے بولتے ہیں نا ایک خالص ان کا جو کردار تھا جو ہائی کیلیبر کا، تو وہ اس چیز سے بھی وہ بھی وہ جانتے تھے. تو ہی مسٹ ٹریٹ دا ہول افیئر ایز اے وومنس پرینک، کہ یہ عورتوں کا ہی سارا کام ہے. تو انہوں نے اس کو ایسا ہی ٹریٹ کیا. دا میڈنس آف سیکس لو اینڈ دا ٹرکس اینڈ سنیئرس کنیکٹڈ ود سیکس لو، یعنی ان لوگوں کے جو یعنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرنے کے پیچھے یہ ساری ٹرک ہے، یہ جال، یہ سب اسی کے پیچھے مطلب جڑا ہوا تھا اس سے. ہی مسٹ ٹیک نو فردر ایکشن بٹ ٹو ریٹ ہز وائف اینڈ ڈو جسٹس. تو اگر وہ اب اس بندے کے لیے اب کوئی اور ایکشن کرنے کے لیے نہیں رہ گیا کہ وہ صرف اپنی بیوی کو ہی کچھ بولتے اور انصاف کرنا چاہیے تھا ان کو، جسٹس. تو وہ جسٹس تو خیر انہوں نے کیا نہیں. آیت نمبر 29. یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبکی انکی کنتی من الخاطئین. تو اب انہوں نے سوچا کہ جیسے بات کو زیادہ باہر نکالو مت،
اور گھر کے گھر میں ہی اس کو ختم کر دو، یعنی کورٹ تک مت جاؤ جسٹس کرنے کے لیے. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف آرز ان ھذا، تو یہ درگزر کرو، اس کو چھوڑ دو، جانے دو. یوسف اس چیز کو جانے دو، تم اس کو درگزر کر لو. اور اپنی بیوی کو کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اپنے گناہ کی استغفار کرو. اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، تم ہی ہو جو اپنے، یعنی اتنی بڑی، یعنی کہ مطلب تم گنہگار ہو، یقیناً تم ہی ہو جو خطا کار ہو. تو وہ انہوں نے اپنی بیوی کو بولا اور یوسف سے التجا کر دی کہ بھئی مطلب جیسے بات ختم کر دیں تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ ان کی عزت بھی بہت اچھلے گی. او جوزف، او یوسف، پاس دس اوور. اور پھر ان کا او وائف، آسک forgiveness for your sin, for truly you have been at fault. اس کی ایک نوٹ ہے 1676. As was only fair, he apologized to Yusuf and begged him to give no further thought to the injury that had been done to him. یعنی انہوں نے بلکہ وہ سمجھ گئے نا کہ یہ تو ایک اتنا اچھا انسان ہے اور بچپن سے ان کو دیکھا ہے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے تو معافی مانگ لی اور ان سے بہت التجا کی کہ یہ جو تم کو یہ تمہاری، یعنی اتنے اچھے انسان کا کردار اچھا ہے، تو اب اس کی تو وہ انجری، اس کا وہ زخم بھی تو ہے نا، وہ جو پہنچا ہے اس کو. تو کہا کہ اس کو اب تم مطلب بالکل بھلا دو اور چھوڑ دو، کہ مطلب یہ انجری جو ہوئی اس کے بارے میں سوچو مت. فرسٹ بائی دا لو snare آف his وائف، یعنی پہلے تو وہ جو بیوی نے جال بچھائی اس کی وجہ سے ان کو یہ سہنا پڑا. سیکنڈلی بائی دا utterly false charge made against him، اور پھر ان کے ہی خلاف جھوٹا الزام لگایا گیا ان کے اوپر، فالس چارج. تو یہ بھی ایک بہت بڑا زخم. اینڈ تھرڈلی بائی دا سین وچ مسٹ ہیو بین پینفل ٹو اے مین آف سچ اسپاٹلیس کیریکٹر ایز یوسف علیہ السلام، کہ یہ جو سین پورا کریٹ ہوا وہ ان کے لیے بہت دردناک تھا، کیونکہ وہ ایک ایسے کردار کے تھے جو بے داغ، ایک چھوٹا سا داغ بھی نہیں تھا ان کے کردار پہ. That was not enough، تو یہ کافی نہیں تھا. He must ask his wife humbly to beg Yusuf علیہ السلام's pardon for the wrong that she had done him. یعنی یہ کافی سب نہیں تھا، بلکہ ان کو اپنی بیوی کو بولنا چاہیے تھا کہ تم یوسف سے معافی مانگو جو رانگ تم نے ان کے ساتھ کیا ہے. And he must further ask her to consider her unbecoming conduct in itself apart from any wrong done to Yusuf. یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بھی مطلب جو غلط ہوا ہے اس کو چھوڑ کے، لیکن تم نے جو اتنا مطلب جو کہتے نا کہ ایک دم بہت ہی بےہودہ حرکت جو تم نے کی، انڈیسنٹ، تو وہ اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے، یعنی کہ تم کو یہی بولنا چاہیے تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ جو اس نے رانگ کیا ہے، کیونکہ وہ عورت کا احساس اس کو دلانا ضروری کہ اس نے بےہودہ حرکت کی تھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ. اور اب اس کا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر میں.